بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب فاطمہ معصومہ قلب. تاریخ: جناب فاطمہ زہرا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوجہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور والدہ حسنین یعنی حسن و حسین کے بعد ایک دوسری فاطمہ کا انتظار کر رہے تھے، اور سب کی نگاہیں خاندان اہل بیت کی جانب اٹھی ہوئی تھیں، اور پھر انتظار کی یہ گھڑی ختم ہوئی اور پروردگار عالم نے خاندان اہل بیت کو ایک دوسری فاطمہ عطا کی۔ یہ فاطمہ پہلی ذیقعد کو اپنے والد ماجد ساتویں امام باب الحوائج حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اور والدہ جناب نجمہ خاتون جو کہ امام علی رضا علیہ السلام کی بھی والدہ ماجدہ ہیں کی آغوش بابرکت میں تشریف لائیں۔ آپ کی ولادت پہلی ذیقعد 173 ہجری کو مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوئی، اور یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے پیغمبر خدا کو پہلی کوثر عنایت فرمائی تھی۔ آپ کی ٹوٹل زندگی 28 سال کی ہے، اور اس 28 سالہ زندگی میں آپ نے علم و معرفت، عبادت الہی، حقوق العباد اس طرح سے انجام دیے کہ آپ کو مریم آل محمد بھی کہا گیا۔ آپ کی تربیت کی ذمہ داری خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحسن و خوبی انجام دی۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے ایسے خاندان میں پرورش پائی جو علم و تقویٰ اور اخلاقی فضائل کا سرچشمہ تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی سرپرستی، تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال کو اپنے ذمے لے لیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی خصوصی توجہ اور خاص نظر کرم کی وجہ سے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے تمام ہی فرزند اور دختران اعلیٰ علمی اور معنوی مراتب پر فائز ہوئے، اور اپنے علم و معرفت کی وجہ سے مشہور و معروف ہو گئے۔ ابن سبع ملکی کہتے ہیں کہ ابوالحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہر فرزند کی اپنی ایک خاص اور مشہور فضیلت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں امام علی رضا علیہ السلام کے بعد علمی اور اخلاقی حوالے سے حضرت سیدہ معصومہ صلوات اللہ علیہا کا علمی اور اخلاقی مقام سب سے اونچا ہے۔ یہ والا مقام حضرت سیدہ معصومہ کے ناموں اور القابات اور ان کے بارے میں ائمہ کی زبان مبارک سے بیان ہونے والی تعریف اور توصیفات سے ظاہر ہوا ہے، اور اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ معصومہ بھی ذات ثانیہ زہرا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی عالمہ تو ہیں مگر ان کا کوئی استاد دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک دفعہ کچھ شیعان علی بن ابی طالب کا ایک گروہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ آیا۔ چونکہ امام علیہ السلام سفر پر تشریف لے گئے تھے اور یہ لوگ آپ سے سوالات پوچھنے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے سوالات حضرت فاطمہ معصومہ کے سپرد کر دیے۔
جو ابھی بہت ہی چھوٹی بچی تھی۔ یہ لوگ دوسرے روز ایک بار پھر امام علیہ السلام کی درگاہ پہ حاضر ہوئے، مگر امام ابھی بھی نہیں آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سوالات واپس مانگے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ سیدہ معصومہ نے ان کے جوابات بھی تحریر کر رکھے تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنے سوالات کے جوابات کا مشاہدہ کیا تو بہت خوش ہوئے اور نہایت شکر گزاری اور اطمینان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاق سے راستے میں ہی ان کا سامنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہو گیا اور انہوں نے اپنا ماجرا امام علیہ السلام کو کہہ سنایا۔ امام علیہ السلام نے سوالات اور جوابات کا مطالعہ کیا اور فرمایا، باپ اس پر فدا ہو، باپ اس پر فدا ہو، باپ اس پر فدا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا حرم مکہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم مدینہ منورہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا حرم کوفہ ہے، اور جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے قم کی جانب کھلتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا حرم قم ہے، اور میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہے قم میں رحلت فرمائیں گی، جن کی شفاعت سے ہماری تمام شیعہ بہشت میں وارد ہوں گے۔ جناب فاطمہ کی زیارت کی فضیلت بے انتہا ہے۔ قم کے ایک نامور محدث سعد ابن سعد کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام علی رضا علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے سعد، ہماری ایک قبر تمہارے یہاں ہے۔ میں نے عرض کیا، مولا، میری جان آپ پر فدا ہو جائے کہ آپ فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر کے مزار کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کی، اس کے لیے بہشت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ان کی زیارت کرے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی، اور ان کے حق کی معرفت بھی رکھتا ہو تو اس پر جنت بھی واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان کی زیارت بہشت کے ہم پلہ ہے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی۔ روایت میں ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ حضرت معصومہ کی زیارت کی سفارش صرف ایک امام نے نہیں فرمائی بلکہ 3 اماموں نے آپ کی زیارت کی سفارش فرمائی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی ولادت باسعادت سے بہت پہلے بلکہ آپ سلام اللہ علیہ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے ان کی زیارت کی سفارش فرمائی تھی۔ معصومہ کے القابات۔ جناب فاطمہ معصومہ قم کا ایک لقب معصومہ بھی ہے، اور اس لقب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ لقب آپ کے بھائی امام علی رضا علیہ السلام نے عطا کیا تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ من زار المعصومہ بقم کمن زارنی، جو شخص قم میں حضرت معصومہ کی زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی۔ لقب کریمہ بھی ہے، اور یہ لقب آپ کو 2 معصوموں نے عطا کیا۔ آپ کو دراصل یہ لقب ایک بزرگ مرجع تقلید کے والد و بزرگوار کی زبانی رویا صادقہ کے ذریعے سے ظاہر ہوا۔ خواب کچھ یوں ہے کہ آیت العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مرحوم آیت اللہ سید محمود مرعشی نجفی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر شریف کا مقام معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجرب ختم کا تعین کیا
تاکہ اس طرح معلوم ہو جائے کہ ام ابیہا صلوات اللہ علیہ کی گمشدہ قبر کہاں ہے۔ 40 راتیں انہوں نے اپنا ذکر جاری رکھا۔ 40ویں شب انہوں نے جب ختم مکمل کیا اور دعا و توسل کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کرنے لگے تو آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، علیک بالکریم اہل البیت، یعنی کریمہ اہل بیت کی زیارت کی پابندی کرو۔ انہوں نے سوچا گویا امام علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کی سفارش کر رہے ہیں۔ چنانچہ عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، میں نے ختم کا چلہ اسی لیے کاٹا ہے کہ میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی صحیح جگہ جان سکوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری مراد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر شریف ہے۔ اور پھر حضرت نے مزید فرمایا، بعض مصلحتوں کی بنا پر خداوند عالم نے ارادہ فرمایا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر شریف مخفی رہے۔ اگر مشیت الہی یہ ہوئی ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر ظاہر نہ ہو تو خدا کی طرف سے اس کے لیے جو جلال و جبروت مقدور ہوئی، وہی جلال و جبروت خداوند عالم نے حضرت معصومہ کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی جاگ اٹھے تو فوراً قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی غرض سے قم روانہ ہوئے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ نجف سے قم تشریف لے آئے۔ اسی بنا پر شیعہ فقہا، دانشور اور علماء کی زبان میں حضرت فاطمہ معصومہ کریمہ اہل بیت کے لقب سے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ القابات ہیں جو آپ کے زیارت نامے میں منقول ہوئے ہیں۔ پہلا نام آپ کا طاہرہ یعنی پاکیزہ، حمیدہ یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، برہ نیکوکار، رشیدہ ہدایت یافتہ، نقیبہ پرہیزگار، رضیہ خدا سے راضی، مرضیہ ان سے خدا راضی، سیدہ صدیقہ یعنی سچ بولنے والوں کی سردار، سیدہ رضیہ مرضیہ وہ خاتون جو خدا سے راضی ہیں اور خدا بھی ان سے راضی ہے۔ شفاعت معصومہ سلام اللہ علیہ، بے شک شفاعت کا بلند ترین مقام پروردگار عالم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے اور قرآن میں مقام محمود قرار دیا ہے۔ اسی طرح خاندان احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 خواتین کے لیے وسیع شفاعت مقرر ہوئی ہے جو بہت ہی وسیع اور عالمگیر ہے۔ پورے اہل محشر بھی اور 2 عالی مرتبت خواتین کی شفاعت کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ شفاعت کے لائق بھی ہوں۔ ایک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارہ جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور دوسری معصومہ قم ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت تو روز روشن کی طرح واضح اور صاف اور حقیقی ہے۔ جناب فاطمہ قم کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے 3 دروازے قم کی جانب کھلتے ہیں۔ میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ ہے قم میں رحلت فرمائیں گی، جن کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں داخل ہوں گے۔ جناب فاطمہ معصومہ قم کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آپ کے لیے معصومین سے زیارت نامہ بھی وارد ہوا ہے، جبکہ آپ سے پہلے سوائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کسی بھی باعظمت خاتون کے لیے زیارت نامہ منقول نہیں ہوا ہے۔ جناب فاطمہ قم نے قم میں
فقط 17 دن گزارے ہیں، لیکن وہ 17 دن ایسے 17 دن تھے کہ وہ آج بھی آسمان علم و فضل پر سورج اور چاند کی مانند چمک اور دمک رہے ہیں۔ انہی 17 دنوں میں آپ کی کثرت عبادت اور کثرت سجود اور کثرت مناجات اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی شدت سے خضوع و خشوع کے ساتھ زندگی بسر کی کہ اہل قم نے آپ کو مریم آل محمد کا خطاب دیا۔ وہ گھر یا وہ حجرہ جہاں پر آپ نے قیام کیا تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور اس میں وہ مقام کہ جو آپ کا کمرہ تھا اس سے آج بھی روشنی کے سرچشمے پھوٹتے ہیں، اور وہ بیت النور کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے مرقد منور کی زیارت انسان کو خود اعتمادی کا درس دیتی ہے، نا امیدی کے تالاب میں ڈوبنے سے بچاتی ہے، اور انسان کو مزید ہمت و محنت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ کریمہ اہل بیت کے مزار کی زیارت اس امر کا باعث ہوتی ہے کہ زائر اپنے آپ کو خداوند متعال کے سامنے نیاز مند اور محتاج پائے، خدا کے سامنے خضوع و خشوع اختیار کرے، غرور و تکبر کی سواری جو تمام بدبختیوں اور شقاوتوں کا موجب ہے سے نیچے اتر آئے، اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو اپنے اور خدا کے درمیان رابطہ، واسطہ اور وسیلہ قرار دے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم انعامات کا وعدہ دیا گیا ہے۔ آپ صلوات اللہ علیہ کے مزار مقدس سے اس قدر کرامات کا ظہور ہوتا ہے کہ کئی کتابیں آپ کے معجزات پر لکھی گئی ہیں۔ کتابوں میں وہ معجزات درج ہیں کہ جو معصومہ کے روضہ مقدس سے صادر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ معجزات آپ تک صفحہ قرطاس پہ رقم نہیں ہوئے ہیں کہ جو فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے ان لوگوں کے لیے صادر ہوئے کہ جنہوں نے اپنے گھر بیٹھے معصومہ کو وسیلہ بنایا، اور پروردگار عالم نے ان کے صدقے میں حاجتوں کو پورا کیا، مشکلوں کو آسان کیا، اور تمام کی تمام دعاؤں کو مستجاب کیا۔ تو آئیے ہم بھی معصومہ قم کے وسیلے، صدقے اور واسطے سے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھے معصومہ قم کا واسطہ تمام انسانوں کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما، خاص کر تمام مسلمانوں کو اور خاندان اہل بیت کے تمام افراد کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھ، اور پروردگار اس کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے اور اس کی ویکسینیشن بھی بن جائے جو عام لوگوں کی دسترس میں آ جائے۔ پروردگار عالم جو اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں انہیں صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ عنایت فرما، اور جو اس وائرس کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار معصومہ قم کے صدقے میں ہم علم و فضل، معرفت اور تجھ سے حلال رزق میں اضافے کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ بالخصوص ہماری ایک دعا جو ہم سب کی دل کی دعا ہے، اور وہ یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ان کے ساتھ مل کر معصومہ قم پر ہونے والے مظالم کا انتقام لے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔